بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی جوانی کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، جن میں ایک شخص بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا شخص مصری تھا۔ جب بنی اسرائیل کے اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، موسیٰ دیکھو، یہ شخص مجھ پر زیادتی کر رہا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مصری کو ایک گھونسا مارا اور وہ وہیں گر گیا اور مر گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا اور انہوں نے کہا، یہ شیطان نے مجھ سے کیا کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے شہر میں ڈرے ڈرے گھوم رہے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ قتل مجھ سے ہوا ہے تو مجھے سزا ہوگی۔ اس زمانے میں قتل کی سزا قتل ہی تھی۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا جو بنی اسرائیل کا شخص کل جھگڑا کر رہا تھا وہ آج پھر ایک انسان سے جھگڑ رہا تھا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر کہا، موسیٰ دیکھو، یہ شخص مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ہی بدبخت ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مارنا چاہا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کل تو نے فلاں شخص کو قتل کر دیا اور آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ جس سے وہ قتل کا پورا واقعہ لوگوں کے سامنے آ گیا اور پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب حضرت موسیٰ ڈرے ہوئے شہر میں کہیں بیٹھے تھے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہمدرد ساتھی آیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کا حکم ہو چکا ہے، کیونکہ تم نے اس مصری کو قتل کیا تھا، جس کے بدلے تمہیں سزائے موت دی جائے گی، اور اب جتنی جلدی تم سے ہو سکے اس شہر کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر چلے گئے اور وہ مدین پہنچ گئے، جہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگے۔ وہ ابھی وہاں بیٹھے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہیں پاس میں ایک کنواں ہے اور لوگ اس کنویں سے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں اپنی بکریوں کو لیے کنارے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے جا کر کہا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں؟ تم جا کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ان عورتوں نے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہاں مردوں کی بھیڑ لگی ہے اور ہمیں یہ پسند نہیں کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں جا کر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان بکریوں کو پانی پلا سکے، اس لیے ہم انہیں یہاں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو لے کر کنویں پر گئے اور انہیں پانی پلایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی شدت میں اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے رب، میں تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ایک نکتہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب کی مدد کرو اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ تم چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو تو کوئی نیکی کرو، اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔